خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ درج فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی اور دکان میں اس نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا۔ وہ طوطے سے بڑا پیار کرتا، اس کو کچھ باتیں بھی سکھائی ہوئی تھیں، وہ انسانوں کی بولی بولتا تو گاہک بہت زیادہ آتے، وہ سودا بھی لیتے اور طوطے سے پیاری پیاری باتیں بھی سنتے۔ اگر وہ سودا بھی خریدتے اور طوطے سے باتیں بھی کرتے، طوطا ان کی باتوں کا جواب دیتا تو وہ بڑے پیار کے ساتھ طوطے کے ساتھ گفتگو بھی کرتے اور سودا بھی خرید لیتے۔ اس انداز سے اس کی دکان بہت زیادہ چلتی، وہ تاجر بڑا خوشحال تھا، بڑا اس کا کام تھا۔ ایک دن وہ تاجر گھر چلا گیا تو باہر سے دکان میں ایک بلی داخل ہوئی۔ طوطے نے جب بلی کو دیکھا تو اس نے بڑے زور زور سے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا تو اب اس کا پنجرہ گرا اور نیچے زیتون کے تیل والی کچھ بوتلیں پڑی تھیں اور ان میں زیتون آئل تھا۔ وہ جب پنجرہ ان بوتلوں پہ گرا تو بوتلیں ٹوٹ گئیں اور تیل بہہ گیا۔ اب زیتون کا تیل بڑا مہنگا ہوتا ہے تو وہ جب بہہ گیا تو تاجر کا بڑا نقصان ہوا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا تو اس کو طوطے پر بڑا غصہ آیا کہ اس طوطے نے پنجرے کو گرایا ہے پر پھڑپھڑا کے اور اب میرا تیل بہہ گیا ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے۔ تو اس نے پنجرے کو کھولا اور طوطے کو نکال کے اس کے سر پہ کچھ ہاتھ مارے زور زور سے۔ طوطے کے وہاں گردن کے پاس، سر کے پاس سے کچھ بال گر گئے جس سے اس کا گنجا پن ظاہر ہونے لگا، اور سامنے ایک بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ طوطے نے جب شیشے میں دیکھا کہ اس کے بال گر گئے ہیں، پر کچھ گرے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں فرق آ گیا ہے، وہ گنجا محسوس ہونے لگا ہے، تو وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا، وہ ناراض ہو گیا۔ تو اب جو بھی گاہک آتا وہ طوطے سے معمول کے مطابق باتیں کرتا، لیکن طوطا کسی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہر کوئی آتا اسے بلاتا لیکن وہ بالکل چپ چاپ ناراض خاموشی سے پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو گاہک چند دن یہ معاملہ کرتے رہے اور آخر انہوں نے آہستہ آہستہ آنا چھوڑنا شروع کر دیا۔ گاہک کم ہونے شروع ہو گئے کہ اب طوطا تو بولتا نہیں، باتیں ہوتی نہیں، سودا کہیں اور سے لے لیتے ہیں۔ تو اس کی دکانداری کم ہونے لگی، گاہک کم ہونے لگے۔ تو سوداگر بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، طوطا ناراض ہو گیا، بولتا ہی نہیں۔ تو اب اس نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینا شروع کیا۔ وہ مال دے رہا ہے، کسی کو 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اب فقیر آ رہے، غریب آ رہے، وہ اس سے لیتے جا رہے ہیں اور اس کی نیت ہے کہ میں صدقہ کروں گا، میرا طوطا راضی ہو جائے، یہ بولنے لگ جائے۔ تو اب ان فقیروں میں ایک فقیر آیا جو سر سے گنجا تھا۔ تو جب طوطے نے اس گنجے فقیر کو دیکھا تو طوطا بولا، کہنے لگا بابا جی آپ نے بھی زیتون کے تیل والی بوتلیں توڑی ہیں؟ تو وہ فقیر بڑا حیران ہوا کہ طوطا کیا کہہ رہا ہے۔ اب سوداگر خوشی سے اچھل پڑا کہ میرا طوطا بولنے لگ گیا ہے کیونکہ اس نے فقیر کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اب اس حکایت کو لکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس طوطے نے گنجے فقیر کو دیکھا تو وہ جانور تھا، طوطا تھا، اس میں اتنی عقل اور صلاحیت نہیں تھی۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے چپت پڑے ہیں اور میرے بال گرے ہیں، میں زیتون کی بوتلیں توڑ کر گنجا ہو گیا، تو اس فقیر نے بھی توڑی ہوں گی اور اس کے بھی چپت پڑے ہوں گے اور اس کے بھی بال گر گئے، یہ بھی گنجا ہو گیا۔ حالانکہ فرق بڑا ہے کہ انسان ہے اور یہ طوطا ہے، اس کا معاملہ اور تھا، اس کا اور تھا۔ تو اسی طرح جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اولیاء ہیں، جو مقام ولایت پر فائز ہیں،
ان کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان پہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، ان میں خالق کائنات جل جلالہ کی انوار و تجلیات ہیں۔ اس لیے ان کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جانوروں والی سوچ ہے کہ دیکھ کر بظاہر ان کو سمجھ لینا کہ جس طرح ہم ہیں اور اسی طرح یہ ہیں، نہیں، بڑا فرق ہے نبیوں میں، اور پھر جو ولایت کے مقام پر فائز ہیں، اللہ والے ہیں، ان پر اللہ کا خاص فضل ہے، اور وہ ہماری طرح نہیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت کا جلال اور اس کی نورانیت، جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرائض کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ بڑی ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف میں، تو اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح بڑے بڑے بزرگان دین نے فرمائی کہ اب اللہ رب العزت کا نور اور جلال ان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، پھر آنکھ تو بندے کی ہے لیکن اس میں طاقت خدا کی ہے، کان بندے کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، اب زبان بندے کی ہے، طاقت خدا کی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے جیسے معاملات سوچنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا جائے، ہم ان سے فیض لینے والے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔